اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، پس میں نے ڈرا دیا تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے. لا يصلاها الا الاشقى، نہ داخل ہوگا اس میں مگر وہی جو سب سے بڑا بدبخت ہے. الذي كذب وتولى، وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب اس سے بچا لیا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور نہیں کسی ایک کے لیے بھی اس کے پاس کوئی احسان جس کا بدلہ دیا جائے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر صرف اپنے رب کی بلند رضا کو حاصل کرنے کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ بھی راضی ہو جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ اللیل آیت نمبر 14 سے لے کر 21 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا رات اور دن اور مذکر اور مؤنث متضاد چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تمہاری محنت بھی مشقت بھی مختلف ہے. ایک وہ شخص ہے جو عطا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے، اس کی محنت جنت کے لیے ہے جس کو ہم آسان کریں گے. دوسرا وہ شخص جو بخل کرتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے اور آیات الہیہ کی تکذیب کرتا ہے، تو اس کی محنت دوزخ کی راہ پر ہے، جو اس کے لیے دوزخ کی طرف چلنا ہی آسان ہوگا. اور جب یہ دوزخ میں گرایا جائے گا اس کا مال اس کو کوئی کام نہیں آئے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تو میں نے تو تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا. وہ آگ دوزخ کی آگ جو بھڑک رہی ہے اور مسلسل تیز ہو رہی ہے. فرمایا اس آگ سے میں نے تمہیں ڈرا دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب دوزخ کو لایا جائے گا تو اس کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی، اور ہر لگام کو قابو کرنے کے لیے 70,000 فرشتہ مقرر ہوگا۔ اس سب کے باوجود وہ دھاڑے گی، وہ چیخے گی، اور اس کی اتنی ہیبت اور ہولناک آواز ہوگی کہ اس وقت ہر ایک یا رب سلم یا رب سلم، اے اللہ میں بچ جاؤں اور میں بچ جاؤں کی آواز نکالے گا، اور ہر شخص کو اپنی ذات کی پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں کون جائے گا؟ کہ الاشقا، بدبخت جائے گا۔ یقیناً اس جیسا بدبخت کوئی نہیں جو دوزخ میں پہنچ گیا، وہ سب سے بڑی بدبختی کی وہ جگہ ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ یہ کون ہے بدبخت جو دوزخ کی آگ میں گیا؟ یہ کیا کرتا تھا؟ کیا جرم تھا اس کا؟ فرمایا الذی کذب وتولی، اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑ لیا۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، یہ وہ بدبخت ہے جو دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچ کون جائے گا؟ فرمایا الاتقا، جو بڑا متقی ہے۔ ایک ہے متقی اور ایک ہے اتقا، بہت بڑا متقی۔ یہ جو اگلی آیات ہیں اکثر مفسرین، حتیٰ کہ یوں کہہ لیجئے ایک مفسرین کا تقریباً اجماع ہے اس بات پر کہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ آیات کا مفہوم تو عام ہوتا ہے نا، لیکن بنیادی طور پر جو آیات اتری ہیں اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کا سب سے بڑا متقی ہے، اور انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ واقعہ یہ ان کی شان میں کیوں اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بلال کو تڑپایا جا رہا ہے، او امیہ آگ کے انگارے گرم کرتا ہے اور ان کو دہکاتا ہے اور بلال کو ان کے اوپر لٹا دیتا ہے، اور کبھی گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں سے کہتا ہے گھسیٹو اس کو گلیوں، اور کبھی سینے پر پتھر رکھ کر تڑپاتا ہے دوپہر کے وقت گرمی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں حضرت سیدنا بلال سب کو رضی اللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، دیکھا بلال باندھا ہوا ہے، اوپر پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا بلال صبر کر، صبر کر، صبر کر، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی، بلال کو تو صبر کی تاکید کی، لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے وہ ظلم دیکھ کر برداشت نہ ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آپ آئے، آگے ابو بکر صدیق ملے، آپ نے وہ اسی طرح دکھ بھرے انداز میں ابو بکر سے کہا ابو بکر بلال کو بہت تڑپایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو خریدو اور آزاد کرو، صرف اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ لیکن ابو بکر تو سمجھ گیا نا نبی پاک کے اشارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بلال کو کسی طریقے سے اس دکھ سے آزاد کیا جائے۔ ابو بکر صدیق گئے امیہ کے پاس اور اس کی منہ مانگی قیمت دے کر بلال کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، اللہ رحم فرمایا ابو بکر پر، اللہ رحم فرمایا ابو بکر پر، اس نے اپنی بیٹی میرے عقد میں دی، اللہ رحم فرمایا ابو بکر پر، اس نے میرے ساتھ ہجرت کی اور ہجرت کے لیے سامان سارا تیار کیا۔
یہ بھی ایک عجیب بات تھی ہجرت کا موقع بھی، اب وہ تفصیل کا تو وقت نہیں کہ کس طرح، جزاک اللہ خیر، کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر تیاری فرما رہے ہیں، اور اللہ کے نبی دوپہر کے وقت ابو بکر کے گھر جاتے ہیں، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر پہ کپڑا رکھا ہوا تھا جیسے دھوپ کے وقت رکھتے ہیں، اور عین سخت دوپہر کی گرمی میں آپ تشریف لائے۔ تو بتایا ابو بکر ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ ابو بکر نے پوچھا مجھے بھی ہوئی ہے؟ ہاں تجھے بھی ہو گئی۔ کہا آپ کے ساتھ؟ کہا جی میرے ساتھ۔ ابو بکر نے کہا اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے ساتھ مجھے بھی اجازت ہو گئی ہے۔ تو اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی پہلے سے، وہ سارا کچھ آگے کس طرح آپ کے ساتھ گئے اور کس طرح غار ثور میں کبھی نبی پاک کے دائیں اور کبھی نبی پاک کے بائیں، اور پھر وہاں غار کو صاف کیا اور اللہ کے نبی کو سلایا۔ تو یہ ایک داستان تھی ہجرت کی رات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح نبی پاک کو وہاں لے کر گئے غار ثور میں، اور جب آپ تھکے تو کس طرح کندھے پر اٹھا کر لے گئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمایا ابو بکر پر، اس نے ہجرت میرے ساتھ کی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ رحم فرمایا ابو بکر پر، اس نے بلال کو خرید کر کے آزاد کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جاتے اور وہ کیا کہتے، احد احد احد، ایک ہے وہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اسی کے نام پر مرے اسی کے نام جیتا جا، جینا مرنا اللہ کے نام کر دیا تھا انہوں نے، اسی کے نام پر مرے اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گر ہو سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا، وہی خالق وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا۔ بلال نے کہا مجھے آگ پر لٹاؤ تب بھی کہوں گا اللہ احد، میرے گلے میں رسی ڈال کر پتھروں پر گھسیٹو تب بھی اس کی توحید کا اعلان کروں گا۔ آپ نے فرمایا صبر بلال صبر۔ ادھر ابو بکر صدیق گئے اور آزاد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کون دوزخ کی آگ سے بچے گا؟ کہ الاتقى، جو بہت بڑا متقی ہے، بڑا تقوی والا ہے۔ وہ کون ہے؟ بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو مال دیتا ہے اپنا، کیوں؟ یتزکا، تاکہ خود پاک ہو جائے، اپنے دل کی صفائی کے لیے دیتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور کسی کا بدلہ اس نے نہیں دینا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی نیکی کی ہوتی ہے، اس کے بدلے کے طور پہ بندہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یار کل یہ مجھے کام آیا تھا آج میں اس کو کام آ جاؤں۔ ابو بکر نے کسی کا قرض نہیں دینا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت، کسی کا کوئی احسان نہیں تھا اس پر کہ تجزا، جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، بلکہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے رب کی بلند رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ عمل جو ہے کہ دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو اور دنیا کا کوئی لالچ نہ ہو یا کسی کا کوئی بدلہ احسان بھی نہ ہو، یہ بہت اونچی صفت ہے، سراپا اخلاص ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، اگر کوئی نیکی کرے، بدلے میں نیکی کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ اخلاص بیان کر رہے ہیں کہ وہ کسی کے بدلے میں نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو صرف للہ فی اللہ کر رہا ہے، ذاتی طور پر کوئی کسی کا احسان نہیں ہے، کوئی کسی کا بدلہ نہیں دینا، بس صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور والد نے ایک دفعہ کہا بھی ابو بکر، آپ جو غلام آزاد کر رہے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا مال ختم کر بیٹھو گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خواہ مخواہ آپ نے آزاد کرنا ہی ہے
تو پھر اس طرح کے غلام آزاد کرو دیکھ بھال کر جو کم از کم اچھے صحت مند ہوں، لڑائی کرنا بھی جانتے ہوں، چونکہ عرب کے اندر تو جنگیں بہت ہوتی تھی۔ جب ایسے جنگجو آپ آزاد کریں گے نا، کل تیری لڑائی ہوگی، تیرے ساتھ لوگوں کی 100 دشمنیاں ہیں، تجھے جنگ کرنی پڑے گی، تو یہ جو جن کو تو نے آزاد کیا ہوگا، چونکہ تو نے ان کے ساتھ نیکی کی ہوگی، تو یہ سارے جنگجو تیرا ساتھ دیں گے اور تیری طرف سے ہو کر لڑائی لڑیں گے، تو تیرا چنگا بھلا فائدہ ہو جائے گا، یہ مفت میں تیرے ساتھی بن جائیں گے اور ایک فوج تیار ہو جائے گی۔ ابو بکر صدیق نے کہا بابا میں دنیا میں کسی لڑائی میں کام آنے کے لیے آزاد نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا میں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیا کا کوئی مقصد سامنے نہیں ہے، دنیا کی کوئی غرض سامنے نہیں ہے، دنیا کا کوئی مطلب سامنے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کئی نیکیاں ایسے کی جاتی ہیں اپنے مطلب نکالنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ الیکشن کے دنوں میں جناب کتنے غریبوں کے ساتھ نیکیوں کے وعدے کیے جاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ ووٹ لینا۔ اب یہ وہ مقصد نہیں ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ دنیاوی غرض کے لیے نیکی کی جائے، فرمایا نہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى، اور سارے مقصد ختم کر کے صرف اللہ کی رضا کرنا ہے بڑا مشکل کام، لیکن اجر اسی پر ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کا کیا ہوگا جی؟ اجر ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں، رب دیکھے گا اس نے صرف میرے رضا کے لیے کی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ وہ بندہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس نے صدقہ کیا اور اتنا خفیہ صدقہ کیا، اتنا خفیہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے، اتنا خفیہ کیا۔ تو فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، یہ وہ شخص ہے جس نے صرف میری رضا کے لیے کیا ہے اور کوئی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بھری مجلس کے اندر ایک بھوکا فقیر آیا اور اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی یا کوئی تعاون مانگا، مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے انکار کر دیا، اور وہ حقیقتاً بھوکا اور بیچارہ مجبور تھا، وہ چلا گیا واپس۔ تو اس مجمع میں سے ایک شخص کے دل میں یہ خیال ہوا کیا پتہ یہ بیچارہ بھوکا ہی ہو، کیا پتہ یہ مجبور ہی ہو، اور اس کو کسی نے ایک ٹکا نہیں دیا یا روٹی کا ایک لقمہ کسی نے نہیں دیا، بیچارہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ بندہ وہاں سے اٹھا، کسی کو بتایا نہیں، کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کیا، اس فقیر کے پیچھے گیا، اس کو ڈھونڈا اور اس کی حاجت پوری کی، اس کو کھانا کھلایا یا جو بھی مسئلہ تھا پورا کیا۔ فرماتے ہیں یہ بندہ جو فقیر کے پیچھے پھر رہا ہے، کیوں پھر رہا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے نا، اور تو اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ فرمایا یہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اب دیکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے میرے بندے اور محتاج کے پیچھے پھر رہا ہے صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، اور تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر کیا ہوتے؟ بہت خوش ہوتے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف رب کی بلند رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، یہ دنیا کی نمود و نمائش تو ختم ہو جانے والی ہے، اور اصل رضا اور خوشی تو آخرت میں حاصل ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی نمود و نمائش رمضان کا مہینہ ہو اور جناب کئی لوگوں کے ہاں کئی مطلب خصوصاً جو بڑے بڑے ڈیروں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ جناب اعلان کر دیتے ہیں جی فلاں تاریخ کو زکوٰۃ دینی ہے جی، آ جائیں۔ وہ غریب مسکین لائن بنا کے صبح سے کھڑے ہیں، 12 بجے ابھی جناب وہ حضرت صاحب سوئے ہوئی ہیں جی، وہ اٹھیں گے اور پھر جناب وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اب اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ 2-4 گھنٹے باہر کھڑے رہیں گے تو ذرا نمائش ہو جائے گی کہ جناب انتظار ہو رہا ہے، بھائی ادھر کیا ہوا جی، ادھر زکوٰۃ دینی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ تو اللہ کا فرض تھا، زکوٰۃ تو خود گھر ان کے پہنچانا فرض تھی ان پر،
ان کو یوں بلا کر اور پھر جناب اتنی گرمی میں رمضان میں پھر رسوا ذلیل کر کے پھر ایک دفعہ 500 کا نوٹ دیا اور اس پہ 6 تصویریں بنی جناب کہ جناب دے رہے ہیں پکڑا رہے ہیں اور آگے فقیر یا مرد ہے یا بعض دفعہ عورتوں کی تصویریں بھی نعوذ باللہ وہ جناب ہاتھ لے کر بیچاری کھڑی ہوئی ہے اور اس کی تصویریں بنا کے پھر جناب فیس بک پہ لگائی جائیں گی اور پھر میڈیا پہ لگائی جائیں گی کہ جناب یہ کیا جی اپنے ہاتھ کی میل دے رہے ہیں اس کو اور اتنا ذلیل کر کے دے رہے ہیں۔ اور اسلام تو کہتا ہے امیر المومنین ہو، وقت کا خلیفہ ہو اور اس کی پیٹھ ہو اور اس کے اوپر راشن لدا ہوا ہو اور عمر جا کر اس بیوہ کے گھر جا کے خود پہنچاتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، اور وہاں جا کر چولہے کے اوپر آگ رکھ کر امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور وہاں خود جا کر پھونکے مار رہا ہے اور خود اس کی جناب چولہے میں آگ جلا کر وہ کھانا تیار کر کے یتیم بچوں کو کھلا رہا ہے۔ اسلام تو اس طرح صدقہ دینے کا حکم دیتا ہے، اسلام اس طرح غریب مسکین کی عزت کا خیال بھی کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس طرح اور وہ جناب امیر المومنین راتوں کو گشت کر رہے ہیں، راتوں کو گشت کر رہے ہیں اور آواز آتی ہے ایک خیمے میں سے، بندہ باہر پریشان بیٹھا ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے بھائی اپنا کام کر، تو کون ہے؟ کہا کیا پتا میں تیری مدد کر سکوں؟ او بھائی اپنا کام کر نہ پو۔ کہا میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، کیا پتا کوئی مشکل میں تیرے کام آ جاؤں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہا بیوی کو حمل بچہ پیدا ہونے کی تکلیف ہے، درد ذہ ہے اور جنگل بیابان ہے، نہ کوئی یہاں پہ میرا جاننے والا، یہ بتا نا تو اندر کوئی اور عورت ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ امیر المومنین وہاں سے بھاگے، سیدھا اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا آج بڑے نیکی کا ثواب کا کام اللہ نے تیری قسمت میں کیا ہے۔ وہ جناب رات کو بیوی کو اٹھا کر وہاں ایک اجنبی مسافر کے خیمے میں بھیج دیا اور خود باہر اس بندے کے پاس بیٹھ گئے اور جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساتھ لے گئے اپنی کمر پہ اٹھا کر، وہ ادھر مہیا کی، خود باہر اس بندے کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ وقت کے بعد اندر سے آواز آئی امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی بشارت سنائی۔ تو وہ جو بندہ جھڑکیاں دے رہا تھا بھائی جا اپنا کام کر، جب اس نے سنا امیر المومنین تو حیران رہ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ تو امیر المومنین ہے۔ وہ کہنے لگا جی مجھے معاف کرنا میں نے جو آپ کے ساتھ کہا نہیں میرے بھائی یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے پہلے آپ کی خبر گیری نہ کی۔ تو اسلام تو کہتا ہے کہ غریب مسکین کا یوں خیال رکھا جائے، محتاج اور فقیر کی خبر گیری کی جائے اور اس کی عزت کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ ہے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی نمود و نمائش نہیں۔ آدھی رات کا وقت امیر المومنین وہاں کسی کو کیا بتاتے ہیں، صرف اپنے گھر والے کو لے کے جا رہے ہیں، وہاں نہ تصویر ہے، وہاں نہ جناب شہرت ہے، وہاں نہ کسی کو بتانا ہے۔ یہ اسلام تو کہتا ہے اس طرح خادم بن جاؤ اللہ کی مخلوق کے، اور جب اللہ کی مخلوق کے یوں خادم بنیں گے پھر رب کی رحمتیں نہیں اتریں گی تو کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ غلام کہتے ہیں میں نے دیکھا امیر المومنین پھونکے مار رہے تھے اور دھواں نکل رہا تھا داڑھی سے، اور پھونکے مار رہے ہیں اور پھر بچوں کو کھانا ڈال کر دیا اور خود سائڈ پر بیٹھ گئے۔ تو میں نے پوچھا جی کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یتیموں کو روتا ہوا دیکھا تھا، دل نے چاہا ذرا مسکراتا ہوا بھی دیکھ۔ اور پھر وہ بڑھیا بیوہ کہتی ہے اے مسافر، اے مسافر، عمر سے بہتر تو بندہ تھا، عمر سے اچھا تو تھا، کاش تو ہمارا حکمران ہوتا۔ تو آگے عمر کہتے ہیں عمر کو کیا پتا تھا تمہارا؟ کھاؤ امیر المومنین بنے، ہم ہمارے حکمران بنے اور پتہ کیوں نہیں تھا؟ ان کو خبر لینی چاہیے تھی نا ہمارے۔ کہا اچھا سو وہ عمر کے پاس چلی جانا اور اس فقیر کو ادھر ہی دیکھے گی، جب عمر کے پاس آئے گی تو یہ فقیر تجھے وہیں مل جائے گا۔ تو صبح جب وہ عورت آئی تو حیران رہ گئی، جو رات کو میرے چولہے میں پھونکے مار رہا تھا یہی امیر المومنین ہے، یہی انہوں نے حکمرانی نہیں کی، انہوں نے خدمت کی ہے عوام کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ جو بھی مال دیتے ہیں صرف کس کے لیے؟ میری رضا کے۔ ولسوف یرضی، جب رب کے پاس آئیں گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔
رب بھی اتنا اس کو عطا کرے گا، اتنا ان کو عطا کرے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا دن ہے، خشک روٹی کا ٹکڑا چبا رہے ہیں، تو کسی نے کہا آج تو لوگوں نے طرح طرح کے کھانے بنائے اور تم خشک روٹی کا ٹکڑا چبا رہے ہو۔ فرمانے لگے میں نے اپنے طور پہ بہت فقیروں کو تلاش کیا اور ان کو کھانا پہنچایا، پھر بھی میرے دل میں آیا کیا پتا کوئی ایسا فقیر ہو جو آج بھی خشک روٹی کھا رہا ہو، کم از کم میں اللہ کے سامنے اتنا تو کہوں گا نا کہ میں نے بھی خشک کھائی تھی۔ اللہ، ایسے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمع دوبارہ سے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے تمہیں ڈرا دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا یصلاها الا الاشقى، اس میں داخل نہ ہوگا مگر بدبخت، الذی کذب وتولی، وہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، وسیجنبها الاتقى، اور اس سے دوزخ سے بچ کر رہے گا بڑا پرہیزگار، الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو جائے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اور کسی ایک کے پاس بھی کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، مگر صرف اپنے رب کی بلند رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ولسوف یرضی، اور ان قریب وہ بھی راضی ہو جائے گا۔